درود پڑھیں بابا سے بلند. اجازت ہے؟ دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت ڈال آئے ہو. سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے. بانیان مجلس فقیر طبیعت ہے. دعا ہے پردہ احدیت میں رہنے والے سیدہ کے آخری بیٹے کی بارگاہ میں. مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. جب تک سانس علی کی تسبیح کر رہی ہے، جس کی سانس علی کی تسبیح کرتی ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. عبادتاً ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا. آپ کی سوچ ہی نہیں جتنی جلدی میں نے ملک شفقت صاحب کے حوالے منبر کرنا ہے، پھر آپ کی دعاؤں میں آگے سفر کرنا ہے. ہر ہاتھ کی لکیروں میں یہ بابا جی نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کعبے کی دیوار میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کر لے. مہربانی کرنی ہے، یہاں پہ عزاداریاں سکھائی جاتی ہیں، یہاں پہ منت کر کے داد نہیں لی جاتی. علی کو سلام اسی کا ہاتھ کرتا ہے کہ جس کی ماں نے طہارت کی چادر لے کر بتایا ہو کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے. کیا بات ہے. آپ جی ہیں، سلامت رہے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہی تو خیرات لیتے ہیں. حسین کی مہاراج میں بسم اللہ. آباد و شادی. آپ کی کیا بات ہے. 2 یا 3 قطعے پڑھوں بھائی کے حوالے منبر. لیکن ایک بات واجب سمجھتا ہوں، آج کل کے حالات عجیب ہو گئے. آج کل سر ہلانے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. ہائے ہائے. چونکہ ہاتھ اٹھے تو پتہ چلتا ہے یہ غدیر والے علی کا سلام ہو رہا. آپ جی لو بابا جی آپ سے دعا لینے لگا ہوں. جتنے باہر بیٹھے ہو جو گھر بتا کے ہے نا میں کھایا ہوا رزق حلال کرنے جا رہا ہوں. چونکہ لاہور کی دھرتی پہ کرم یہی ہے کہ علی کی بیٹی کی نالین کا سایہ رہتا ہے. اسی کی چوکٹ کی خیرات آپ کے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں کہ عجیب شور ہے، عجیب شور ہے جج صاحب، عجیب شور ہے. کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. اب آپ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے تو فرشتے رزق رکھیں گے. عجیب شور ہے. کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. وہ کیا بچے گا جسے مرتضی نہیں ملتا. عجیب شور ہے. عجیب. باہر والے بھی تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہنا کہ نوکر پر راضی ہو. عجیب شور ہے. اچھا نتیجہ اگر مسلح پہ بھی دعا مانگ میں مجبور کرے تو پھر نوکر کے حق میں دعا کرتا. عجیب شور ہے. کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. وہ کیا بچے گا جسے مرتضی نہیں ملتا. اور علی کے بغض میں کچھ اس طرح کے اندھے ہیں خدا کے گھر میں بھی ان کو خدا نہیں. کیا بات ہے. آپ سلامت رہیے اٹھے ہوئے ہاتھ. سلامت رہیے اٹھے ہوئے ہاتھ. خدا کے گھر میں بھی خدا کے. آپ کی کیا بات ہے. یہ حقیقت بات ہے بابا جی. بندے کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہر وقت علی علی کہتے ہیں، ہم کم کرتے ہیں. بھائی یہ جتنے جنتی بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، آپ جنتی ہو اور یہ جگہ جنت سے مہنگی ہے. اب بندے کہیں گے کہ رائے علی عمران لاہور سے آتا کہہ رہا ہے یہ جنت سے مہنگی ہے اور ہم جنتی ہیں. اگر دلیل نہ دوں تو پھر 14 کی چوکٹ میں سجدے کی خیراتی کیوں ملی ہے. اور جہاں بیٹھنے سے جنت مل جائے اللہ جانے مقام کیا ہوگا. اور جھولی بھرانا تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ ہے اور جو خیرات لینے آئے ہو اور جو اپنے شیعہ کو بدن بعد میں دے جنت پہلے دے اسے علی کہا جاتا. آپ جی ہیں یہ ساری آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں. 2 باتیں اور کرنی ہیں اور اسی پہ سلام کروں. چونکہ میرے بھائی بیٹھے
ذاکری کی دنیا کا بڑا نام ملک شفقر صاحب، اور ولایت پہ جو گولڈ میڈل ملا ہے، جو 7 تولے کی تلوار ہوئی تھی، وہ بھی اسی ذاکر کے مقدر میں آئی تھی۔ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور، لیکن ایک بات آ گئی ہے سامنے، بابا جی آپ سے دعا لینے لگا کہ تشہد کے پجاری ہیں، ولا سے بچ کے چلتے ہیں۔ میں آپ کا مزاج کے ساتھ بات ملا رہا ہوں۔ اچھا جی چلے لے آپ چلے، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ پڑھتا ہوں، لیکن ان مصروں میں یہ آپ کی طبیعت دیکھ کر نا کم مقام پہ یہ 4 مصرے میں کہتا ہوں۔ ولایت کے تشہد کے پجاری ہیں، ولا سے بچ کے چلتے ہیں، بڑے مکرو نمازی ہیں، خدا سے بچ کے چلتے ہیں۔ سلام کر رہے نا ہاتھ، یہی ہاتھ ہے جو علی کو سلام کر کر بھیگ لے رہے۔ تشہد کے پجاری ہیں، ولا سے بچ کے چلتے ہیں، بڑے مکرو نمازی ہیں، خدا سے بچ کے چلتے ہیں، اور علی کے دشمنوں کی اس زمانے میں یہ علامت ہے، وفاداری دکھاتے ہیں، وفا سے بچ کے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، سلامت رہے اٹھے ہوئے ہاتھ، وفاداری دکھاتے ہیں، وفاداری دکھاتے ہیں۔ اچھا جب زمین پہ بیٹھو نا، پیچھے 5-4 بندے میں ہیں، یقیناً میری پڑھائی میں کمی ہے، علی والے میں کمی نہیں ہوتی، میں ان کے معیار پہ بھی پورا اتروں، اور کچھ بندے اس لیے چپ ہوتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، یہاں بیٹھ کے نہ بھی سمجھ آئے کچھ، ہاتھ اٹھا علی روٹی رکھ ہی دیتا، یہاں کا معیاری کچھ اور، بدن بغیر جو سب کا بیان سنتا۔ بندوں نے بڑی بڑی عبارتیں لکھی کہ علی کا نام نہ بھی ہو تو پھر بھی ہو جاتی ہے اذان، لیکن میں کہتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں، بدن بغیر جو سب کا بیان سنتا ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں بابا جی، بالکل ارادہ ہی نہیں تھا یہ مصرے پڑھتا، لیکن چونکہ جنتیوں کا ماحول ہے اور لفظ ضائع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، تو پھر 4 مصرے جٹ صاحب میرا دل ہے کہ ان کے حوالے کروں۔ بدن بغیر جو سب کا بیان سنتا ہے، وہ اپنے نور سے اپنا قرآن سنتا ہے۔ نتیجہ لے اڑے تو پھر فضا و خلا میں علی کو سلام کرنا اور کھایا ہوا رزق حلال کرنا۔ بدن بغیر جو سب کا بیان سنتا ہے، وہ اپنے نور سے اپنا قرآن سنتا ہے، اور علی بغیر مؤذن کو اجر کیسے ملے؟ علی کے کان سے اللہ اذان سنتا ہے۔ سلامت رہے، آپ کی کیا بات ہے؟ علی بغیر مؤذن کو اجر کیسے؟ علی کے کان سے اللہ اذان سنتا۔ آپ جی سلامت رہے، بصائر الدرجات۔ اچھا اس کتاب کا نام یاد رکھنا، اس کتاب کا حوالہ آپ جی، آپ کی کیا بات، آپ کی کیا بات، یہ سب آپ کی دعا۔ بندوں کو شرم چاہیے جب زمین پہ چلتے بھی ہیں اور علی کا بغض بھی رکھتے ہیں، لیکن میں آج یہاں پہ کم از کم معراج کا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب چونکہ میرے بادشاہ نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج، اللہ جانے تو کیسے وصول کرتا ہے، معراج مومن کی، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب سر پہ قرآن رکھ، ایک معراج مومن کی ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، ایک معراج محمد کی ہے۔ اب سر پہ قرآن رکھ، اگر تو محمد کی معراج علی کے بغیر ہے، پھر تیری نماز بھی علی کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہو یار، حسین کی معراجی رکھے۔ آپ جی آپ کی کیا بات ہے، اور جب نبی کی معراج علی کے بغیر نہیں، اللہ اکبر، سلامت رہے، جب علی کے بغیر نبی کا گزارا نہیں تو پھر ضد کا علاج نہیں۔ زمین پہ چلتے ہو علی کے بغض میں، میں میرا دل ہے بابا جی میں ایک آیت پڑھوں،
چونکہ ماحول ایسا کبھی کبھار ہی ملتا ہے. آج کل تو بندے سوچتے رہتے ہیں علی روٹی دیتے کیسے, اللہ جانے وہ بندہ زندہ ہی کیوں ہے. ایک بات کر لوں بات, مولوی سے پوچھا میں نے کہا جی اللہ بدن نہیں رکھتا, نظر بھی نہیں آتا, تو میں نے سنا ہے موسیٰ کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا. کیا بات ہے, سلامت رہیے, اٹھے بھی ہاتھ. اور نے کہا جی بالکل باتیں ہوتی تھی, قرآن کی بات ہے. میں نے کہا جی بدن ہی نہیں رکھتا, بولتا کیسے تھا؟ اور نے کہا کبھی درخت سے آواز آتی تھی, کبھی پتھر تو اٹھ کے بولے نا تو جو نجف والے نے میری جھولی میں خیرات ڈالی ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. میں نے کہا شرم نہیں آتی, درخت سے بولے تو مانتا ہے, علی سے بولے تو موت آ جاتی ہے. کیا بات ہے, سلامت رہے, یہ اٹھے گئے. اچھا یہ زمین چپ رہتی ہے, سارا دن کی خبریں اکٹھی کرتی ہے, ساری شکایتیں نجف والے کو لگاتی. مولا تیرے دشمن مجھ پہ چلتے رہے, تیرے امر کی وجہ سے چپ رہی, ورنہ زندہ ہی نکل جاتا. اچھا یہ روایت نہیں ہو سکتا, پہلی بار بات سنو, نہج الاسرار کتاب ہے, حوالہ لکھ لے. اور یہ روایت بھی نہیں, یہ آیت ہے. راوی کوئی مولوی نہیں, سیدہ کا دوسرا بیٹا سلطان کربلا. اب جو بندہ سارے ہلائے گا کم از کم مجھے دکھی کرے گا. جس کا ہاتھ نجف سے بھیگ لیتا ہے وہ کم از کم اتنا بولے کہ نجف کا وادی خالی نہ اٹھنے دے. حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا. یہ بے نیازی حسین کی ہے, اللہ جانے حسین قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حسین کا پڑھتا. ابھی یہ حشر میں فیصلے ہوں گے. بابا جی آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے, جتنے حلال زادے بیٹھے ہو جن کا رزق نجف سے آتا ہے. حسین کہتے ہیں میں نے ایک آیت پڑھی, فقال الانسان ما لحی یومئذ تحدث اخبارا. وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسے اپنی خبریں دے. حسین کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی, میرے بابا علی چلتے چلتے میرے قریب آئے, پہلے میرا دایا رخسار چوما, پھر بایاں رخسار چوما, میری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے وہ کوئی یار نہیں, تیرا بابا علی ہے. اللہ سلامت رکھے, حسین کی ماں راضی رکھے, حسین کی ماں راضی رکھے. جو علی کو مستحب کہے اسے تنہائی میں لے جا کر اتنا کہے کہ اگر تیرے ہاں علی مستحب ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, میرے لیے واجب ہے. تیرے لیے اگر مستحب ہے تو مجھے کوئی واجب دکھا جس کے ایک دن میں 9 بیٹے مارے گئے. مصاحب کے تو عاشق ہو نا, سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ. بچہ بھی علی کا کچھ نہیں. تجھے پتہ ہی نہیں, تو نے کبھی علی کا خرچ کی نا. اجرکم آپ جی بیٹوں کا قتل ہونا اور بات ہے بیٹیوں کے ہاتھ مارنے اور 2 لفظ سنو, بھائی کو زیادہ انتظار نہ کرو. بالکل جو روایت مل جاتی ہے وہی پڑھتا رہتا ہے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو ہائے ضرور کرنا, جس کے بدن میں خاک شفا ہے وہ ماتم ضرور کر لیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, چھٹے کہہ رہے. تو آج علی کو مستحب کہہ رہا ہے, کوفے کے چوک میں زخمی سر کے ساتھ بندے ہوئے ہاتھوں سے بغیر چادر کے کبھی دائیں دیکھ رہی تھی علی کی بیٹی, کبھی بائیں دیکھ رہی. ماتم جسے کرنا آتا ہے. میرا دل بن گیا ہے کہ 2 لفظ پڑھوں جو قبر تک روگ بن کے رہ جائے. خون رونے والا طرف کے قریب آیا, رو کے کہتا پھوپھی اماں کون رہ گیا ہے, کسے دیکھ رہی ہے. بی بی رو کے کہتی سجاد جب میں پہلی بار کوفے میں آئی تھی نا اس وقت تو ظاہراً 3.5 سال کا تھا. سجاد میں شہزادی بن کے آئی تھی اسی چوک میں, اور میرے پاپا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. میرے پاپا نے کہا تھا زینب بیٹا جب تو دوبارہ کوفے آئے گی نا تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی. ماتم کرے ہر بندہ جسے ماتم آتا ہے, تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. اسی چوک میں تیرا پاپا
سجاد میرے ہاتھوں میں رسیاں ہے، سجاد میرا سر زخمی ہے، اور میں سچی زبان والے کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ دائیں طرف سے آواز آئی، زینب بیٹا اور میں تو صبح کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور جیسے بیٹی نے باپ کو دیکھا، آپ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، تڑپ کے کہتی بابا، اور بابا تیری ولایت بچاتے بچاتے، اور دیکھ تیری بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی ہے، اور بابا تیری ولایت والی اذان دینے کے بعد اور میرے اکبر کے جگر میں برچھی لگی ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو۔ آج تجھے علی کا خرچ بتاتا، کہاں کہاں رویا ہے علی۔ شام کے بازار سے گزری، بابا جی کو پتھر مارتا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا ہے۔ اجرک من اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد، لفظ مجھے ایک ہی پڑھنا، رو پڑے ہو، رونا اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس رونے کا صلہ نا کم از کم ہر معصوم نے بتایا ہے کہ اس رونے کا صلہ قبر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی رات قبر میں ہوگی، سوال کرنے والے فرشتے ہوں گے، ایک آواز آئے گی، آہستہ سوال پوچھ، میری زینب کی چادر کا ماتم کرتا رہا ہے۔ اجرک من اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد ایک منزل بڑھا، جس کے سینے میں قبر حسین ہے، جسے ماں نے بتایا ہے نا، ماتم سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں ہے، سر کا پرسا بھی دینا، زبان سے ہائے بھی کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد بابا جی بازار کھلے، ایک تاجر نے اپنے نوکر کو بلایا، نوکر کو بلا کے کہتا ہے اتنے دنوں کے بعد بازار کھلے، لیکن مجھے بتا یہ شام کے بازار کی دیواروں پہ لہو کے نشان کیسے ہے؟ اس کا نوکر تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا کربلا میں جنگ ہوئی ہے۔ وہ کہتا میں تجھے شام کے بازار کا پوچھ رہا ہوں، تو مجھے کربلا کی جنگ سنا رہا ہے۔ اس نے کہا تو میرا مالک ہے، لیکن بات سن، کربلا میں جنگ ہوئی ہے، وہاں پہ ان شامیوں نے ایک شریف کا گھر لوٹا ہے، اجرک من جسے ماتم آتا ہے، اس کی بہنوں کو قید کر کے یہ شام کے بازاروں میں لے آئے، اور شامیوں نے اتنے پتھر مارے ہیں، اور یہ شام کی دیواروں پر اس غریب کی بہنوں کے لہو کا نشان ہے۔ روتے روتے زمین پہ آیا، اس نے کہا اس غریب کا نام کیا ہے؟ تڑپ کے کہتا اس غریب کا نام حسین ہے، اور دیواروں پہ کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے، کسی پہ سکینہ کا لہو ہے۔